بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ حمام بن منبہ، حدیث نمبر 2۔ آج بیٹیوں ہم انشاءاللہ صحیفہ حمام بن منبہ کی حدیث نمبر 2 پڑھیں گے۔ نرم کلامی اور مسجد کی طرف چل کر جانا بھی صدقہ ہے۔ کیا مطلب؟ کسی سے اچھا بولنا، پیارے انداز میں سمجھانا، کوئی نیکی کا حکم دے دینا اور پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی کو سمجھانا، کسی سے بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھا کلمہ صدقہ ہے۔ وکل خطوۃ، اور ہر قدم، تمشیہا الی الصلاۃ، جو انسان چل کر جاتا ہے نماز کی طرف، او قال، یا فرمایا، الی المسجد، مسجد کی طرف، صدقہ، وہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی نیکی ہے۔ ایک صدقہ ہے روپے پیسے کا، وہ بھی صدقہ ہے، اور دوسرا صدقہ ہے اپنے جسم کو دین پر استعمال کرنے کا، یہ بھی صدقہ ہے۔ جی بیٹی، شیخ سعید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ نے اس حدیث پر ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ فوائد بیان کیے ہیں، تو ایک میری بیٹی ان کو پڑھے، شاباش۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نرم بات یعنی اچھے انداز سے بات کرنا بھی صدقہ یعنی نیکی ہے، اور انسان نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر جائے، اس کا یہ عمل بھی صدقہ یعنی نیکی ہے۔ فوائد و احکام۔ نرم کلامی اچھے لوگوں کا وصف اور جلیل القدر نیکی ہے۔ بالخصوص جو لوگ دین کی طرف منتسب اور اس کے داعی ہیں، انہیں اس کا خاص طور پر التزام کرنا چاہیے کہ صحت کلامی اور ترش روئی سے لوگ متنفر ہوتے ہیں اور بدکتے ہیں۔ اس کے برعکس خشک کلامی اور نرم سے لوگ متاثر ہو کر قریب آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ادعو الی السبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، اے نبی، والموعظۃ الحسنۃ، والموعظۃ الحسنہ، اے نبی، آپ لوگوں کو اپنے رب کے رستے یعنی دین کی طرف دعوت و حکمت اور بہترین انداز کے ساتھ۔ نیز اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن السیئات نحن اعلم بما یصفون، اے نبی، آپ برائی کو اس طریقے سے رفع کرو جو بہترین ہو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو فارون کے ہاں جا کر واعظ نصیحت کرنے کو بھیجا تو فرمایا، فَقُولُوا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تم دونوں اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا تاکہ وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی از حد نرم مزاج اور نرم خو تھے۔ کسی کی غلطی یا کوتاہی دیکھ کر نہایت پیار اور نرمی سے سمجھا دیتے اور دوسرا آدمی فوراً آپ کی بات قبول کر لیتا۔ سیدنا انس بن مالک اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ لوگ اسے روکنے لگے تو آپ نے لوگوں کو منع کر دیا۔ جب وہ پیشاب کرنے سے فارغ ہوا تو آپ نے پانی کا ڈول منگوا کر بہا دیا۔ فرمایا، تمہیں آسانیاں بانٹنے والے بنا کر بھیجا گیا ہے، نہ کہ لوگوں کو مشقت ڈالنے والا بنا کر۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ سیدنا معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ان کا بیان ہے، معاویہ بن حکم سلمی کا ہے کہ ان کا سلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز ادا کی۔ نماز کے دوران ایک آدمی کو چھینک آ گئی تو میں نے اسلامی حکم کے مطابق یرحمک اللہ نے کہا، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تو لوگوں نے میری طرف گھور کر دیکھا۔ میں نے کہا، افسوس، میری ماں کا حکم مجھے گم پانا۔ لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میری طرف اس طرح گھور کر دیکھتے ہو؟ اس پر لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے شروع کر دیے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ تو خاموش کہنے کے لیے مجھے کہہ رہی ہیں۔ اس کے عمل سے مجھے غصہ تو آیا مگر میں خاموش رہا۔ میرے ماں باپ اللہ کے رسول پر فدا ہوں، آپ
جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھے مارا نہ ڈانٹا اور نہ سخت سست کہا، بلکہ صرف اتنا ہی فرمایا، یہ نماز ہے، اس میں لوگوں کی سی عام گفتگو جائز نہیں، اس میں تو اللہ کی تسبیح، تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اس شخص کی اتنی بڑی کوتاہی کے باوجود آپ نے اسے ڈانٹ نہیں پلائی بلکہ بعد میں نرمی سے سمجھا دیا۔ پیش نظر حدیث میں نرم کلامی کو بھی ایک قسم کا صدقہ کہا گیا ہے۔ جیسے کسی کو مالی صدقہ دیا جائے تو وہ از حد خوشی محسوس کرتا ہے، اسی طرح نرم کلامی سے مخاطب کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ نیز پیش نظر حدیث میں پیدل چل کر مسجد کی طرف جانا بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر جانا یقیناً ایک عظیم عمل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف اور تمہارے درجات بلند کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ہمیں ضرور ایسے اعمال سے آگاہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناپسندیدگی اور نہ چاہنے کے باوجود وضو مکمل کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے چل کر جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ اعمال شیطان کے مقابلے کے لیے مضبوط پہرا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے کسی مسجد کی طرف چل کر جائے گا تو اس کی ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ہر دوسرے قدم پر ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اسلام میں صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ نیکی کا کوئی بھی عمل جو حسن نیت سے سر انجام دیا جائے اسے شریعت میں صدقہ کہا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا، اپنی سواری پر کسی آدمی کو سوار کر لینا یا کسی کا سامان اپنی سواری پر لاد کر اس کی مدد کرنا، اچھی بات کرنا، نماز کے لیے قدموں پر چل کر جانا اور رستے سے ایذا اور تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، یہ سب کام صدقہ ہیں۔ ایک اور حدیث میں مسلمان بھائی کے ساتھ ہندہ پیشانی سے ملنے کو اور اپنے ڈول میں سے مسلمان بھائی کو پانی ڈال دینے کو بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو رستہ بھولے ہوئے کو رستہ دکھانے، اس کی رہنمائی کرنے کو، کسی نبینے کو سیدھی راہ پر چلانے کو، رستے سے پتھر کانٹے اور ہڈی وغیرہ کو اٹھا دینے کو بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ نیز اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، کوئی اکیلا نماز ادا کر رہا ہو تو اس کے ساتھ مل کر نماز ادا کرنا تاکہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے، اپنی ضرورت سے زائد چیز، خوراک وغیرہ سے کسی حاجت مند کی مدد کرنا، اور جو شخص اپنا مقصود مدعا بیان کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کی طرف سے وضاحت و تبیین کر دینا، اہل ایمان و اسلام کو اسلام کہنا، مسلمان کا اپنے اوپر خرچ کرنا، مسلمان کو کوئی فصل کاشت کرنا، لوگوں کا اس میں سے اس کے اجازت کے بغیر کھا پی لینا، پرندوں اور درندوں کا اس میں سے کچھ کھا جانا، کاشت کے دوران کاشت کرنے والوں کو اس فصل کی وجہ سے ذہنی اور یا مالی نقصان پہنچنا، کسی کا ویران زمین کو آباد کرنا، مسلمان کا کما کر خود کھانا، بیوی بچوں اور خادموں کو کھلانا، مسلمان کا فرض اور نفل نماز ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، مسلمان کا سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا، حلال انداز پر اپنی بیوی سے مجامت کرنا، یہ تمام اعمال صدقہ قرار پاتے ہیں۔ الغرض نیکی کا کوئی بھی عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور سنت کے مطابق سر انجام دیا جائے وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل معروف صدقہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آج ہم نے صحیفہ حمام بن منبہ کی حدیث نمبر 2 کا مطالعہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نرمی، پیارا اخلاق سب سے قیمتی دولت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی علیہ السلام، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے پاس بیٹھتے کہ دور چلے جاتے، بکھر جاتے۔ تو ہمیں ہر کام میں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ جو والدین، جو اساتذہ سختی استعمال کرتے ہیں ان کی اولادیں بھی سخت ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ایک گھر میں ایک ماں، ایک باپ، ایک کلاس میں ایک استاد سخت مزاج ہے تو وہ سختی والی نسل تیار کر رہا ہے، تو وہ سارا کام خراب ہوگا نہ ہوا۔ جو ماں باپ سخت ہے اس کی اولاد بھی سخت ہوگی، دیکھ لیں، جس مرضی کو دیکھ لیں۔ جس کا ماں باپ یا استاد نرم ہے تو اس کی شاگرد بھی، اس کی اولاد بھی
نرم ہوں گے۔ او بھائی کام ہی کہنا ہے نا، تو پیار کے ساتھ کہا جائے، نرمی کے ساتھ کہا جائے، کام ہو جائے گا۔ تو جب ماں باپ سختی سے کہیں گے تو کام تو پھر بھی ہونا ہے، لیکن بچوں کو، شاگردوں کو غلط میسج آ رہا ہے کہ نرمی کوئی چیز نہیں، سختی سے سارے کام لینے ہیں، جو کہ گناہ ہے۔ اولاد ماں باپ سے متنفر ہوتی ہے۔ کتنی اولادوں نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا کہ نہیں قتل؟ وجہ کیا؟ سختی، بیجا، گالی مندہ، تو اولاد متنفر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نرمی اپنانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔